جی ہاں، شیطان کے 3 جال جس میں ہم بھی پھنس جاتے ہیں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان سر کے قریب آن پہنچی۔ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان، وہ پتھر ہٹ گیا۔ پھر خوفناک شیر، درندے یعنی پھاڑ کھانے والے جانور ظاہر ہونے لگے، نمودار ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک بہت بڑا سانپ ان کے قدموں سے، پیروں سے لپٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ سارے بدن پہ چڑھتا ہوا سر تک پہنچ گیا، اور جب وہ بزرگ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے تو یہ لقمہ بنانے کے لیے سجدے والی جگہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اس سانپ کو ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ یہ شیطان ہی تھا جو یہ حرکتیں کر رہا تھا، اور کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کی ہمت اور حوصلے سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا کہ تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نہیں ڈرا، میں تجھ سے دوستی ہرگز نہیں کروں گا۔ شیطان بولا اچھا، اپنے اہل و عیال کا احوال ہی مجھ سے پوچھ لیں، دریافت کر لیں کہ تمہارے بعد ان کا کیا بنے گا، وہ کیسے گزارا کریں گے، ان پر کیا گزرے گی، کیسے زندگی گزاریں گے۔ ان بزرگوں نے فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں، میرے جال کون کون سے ہیں، میں لوگوں پر کون کون سا جال پھینکتا ہوں بہکانے کے لیے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا ہاں، یہ بتا دے کہ تو لوگوں کو بہکاتا کس طریقے سے ہے، کس طرح ان کے اوپر جال پھینکتا ہے اور اپنے جال میں کس طرح ان کو پھانستا ہے۔ تو شیطان بولا میرے 3 جال ہیں، بخل یعنی کنجوسی کے ذریعے میں لوگوں پر غلبہ پاتا ہوں۔ نمبر 2 غصہ، لوگوں کو غصہ دلاتا ہوں، اشتعال دلاتا ہوں، اور نمبر 3 ہے نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے شیطان بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا میں یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے، تھوڑا سا تیرے مال ہے، اس کو خرچ نہ کر۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر، کنجوسی میں مبتلا ہو کر، اس کے اوپر جو واجب حقوق ہوتے ہیں اس سے بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، وہ زکوٰۃ وغیرہ دینے میں بھی بخل اور کنجوسی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس بھی اتنی ہونی چاہیے، تو وہ لوگوں کے مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، اور یوں مال و دولت کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے، گناہوں میں اترتا ہی جاتا ہے، ڈوبتا ہی جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جب میں کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، جب میں کسی کو بھڑکاتا ہوں، غصہ دلاتا ہوں، اشتعال دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں،
تو جس طرح بچے گیند یعنی بال کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غسیلے شخص کو اپنے شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں، اپنے جو میرے شیاطین ہیں ان میں اس غسیلے شخص کو یوں اچھالتا اور پھینکتا ہوں۔ غسیلہ شخص یعنی غصے والا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے زندہ کرنے والا ہو، کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ غسیلے شخص سے شیطان کہتا ہے میں مایوس نہیں ہوتا، مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر بہک کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، یہ جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ غصہ ہے۔ انسان غصے میں آ کر اپنی شریک حیات کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے۔ یہ سراسر شیطان کا عمل ہے جو انسان کو غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے اور اپنے بہکاوے میں لے آتا ہے۔ تو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے، ہائے میں کیا کر بیٹھا۔ پھر وہ مفتیوں کے پاس، مولویوں کے پاس بھاگتا ہے کہ کوئی راہ نکالیں، کوئی صورت نکالیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو شیطان نے کہا میں غصے والے شخص سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ غصے میں آئے گا اور غصے میں ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشے والا نشئی بندہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی کسی نشے میں دھت، اس کو تو میں بکری کی طرح کان سے پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لے جاؤں۔ نشئی بندہ تو ایسے ہے جیسے بکری ہے، اس کو کان سے پکڑو جدھر چاہے لے جاؤ، جس برائی کی طرف چاہو لے جاؤ۔ اس طرح شیطان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے دراصل وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے اور کہیں اپنے عمل ہی ضائع اور آخرت ہی برباد نہ کر بیٹھے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔